دنیا کے سب سے بڑے جج محترم جناب یحییٰ خان افریدی صاحب نے غیر معمولی کام کر دیا ہے. وہ غیر معمولی کام کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں, لیکن سب سے پہلے جو اہم ترین خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ جناب کاشف عباسی صاحب کو جبری طور پر چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ نے جبری گمشدگی سنی ہوئی تھی, اس سے پہلے آپ نے جبری طور پر لاپتہ ہونا سنا ہوا تھا, لیکن اب جبری گمشدگی, جبری طور پر ٹی وی سے ہٹانا, ٹی وی سے سائیڈ لائن کر دینا. یعنی کاشف عباسی صاحب کو اب آپ کو اپنے پروگرام کرتے ہوئے 8 بجے کا پرائم ٹائم پروگرام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. زبیر علی خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ کاشف صاحب کو جبری افیئر کیا گیا ہے یا جبری طور پر انہیں چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کاشف عباسی صاحب پر غصہ یہ تھا کہ آپ پاکستان کی طاقتور ترین خاتون کا نام لیتے ہیں اور آپ ان کی کارکردگی کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں جو کہ نظام کو پسند نہیں آ رہا. زعیم لغاری صاحب جس نوجوان جرنلسٹ کو جو کرے کیا کرے اسفاد کرے ہم نے صرف مانتے جانا ہے, تو اس پر غصہ تھا. لیکن کاشف عباسی صاحب کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. اس کلپ میں کاشف صاحب نے کیا تجزیہ کیا تھا, کیا خبر دی تھی, برائے مہربانی وہ سن لیں. اس رپورٹ میں لکھا 8 فروری کو مینڈیٹ عوام کا چوری کیا گیا اور بہادری سے اسے قائم بھی رکھا گیا. رپورٹ کہتی ہے کہ غیر معمولی دھاندلی والے عام انتخابات کے نتیجے میں آئین کے ڈھانچے اور روح کو مسخ کرنا, عدلیہ کو زیر کرنا, میڈیا, آزاد صحافیوں اور سوشل میڈیا کو دبانا اور ہراساں کرنا یہ عام ہو گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انہیں اٹھایا گیا تھا تو ان کے اٹھانے والوں نے انہیں بتایا تھا کہ اور ڈرائنگ رومز میں کئی لوگوں سے بات چیت کی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ موجودہ نظام شدید نفرت کی لہر لوگ جن کا ذکر ٹی وی پر نہیں ہوتا, یا وہ لاہور جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں, یعنی I write with regard to the unjust detention of the former Prime Minister عمران خان. انہوں نے کہا کہ جناب جو غیر قانونی طور پر عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے یا اسے بند کیا گیا ہے, میں اس کے حوالے سے یہ خط لکھ رہا ہوں. اور میرے خان صاحب کے ساتھ کئی اختلافات ہیں اور یہاں پر یہ ڈنڈی مارتے ہیں چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے حوالے سے اور پیوٹن کے حوالے سے. However, democracy cannot work if political opponents are unjustly detained on politicized charges then defeating in the ballot box. یعنی اگر آپ اسے بیلٹ باکس میں ہرا نہیں سکتے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ تعلقات امریکہ کی اور پاکستان کی اس طرح سے آگے نہیں بڑھیں گے. I urge to work together with Pakistan to uphold democracy. کہ یہ اس وقت ایک غیر معمولی واقعہ تھا کہ خفیہ ادارے کا سربراہ پریس کانفرنس کرے. آج دوسری پریس کانفرنس چیف جسٹس یحییٰ کر کے. تو یہ 2 بڑی غیر معمولی پریس کانفرنسز ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہیں اور یہ معاملات چلائے گئے ہیں. اب ناظرین اسکرین کے اوپر ایک تصویر دیکھیں, اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں. یہ پاکستان جناب ان کے بالکل دھجیاں اڑا کر پاکستان کے اندر رکھ دی گئی ہیں. اب ناظرین جو خبر ہے, خبر یہ ہے کہ جناب IMF کا جو مشن ہے پاکستان کے اندر موجود ہے, انہوں نے باقاعدہ سے ملاقات کی ہے اور ملاقات انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو, ہمارے چیف جسٹس ہیں, انہوں نے IMF کے مشن سے یہ کہا, ان کے وفد سے یہ کہا کہ ہمیں عدلیہ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے ہوگی, یعنی ہمیں AI چاہیے ہوگی, ہمیں ماڈرنزم چاہیے ہوگا, ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی. پاکستان کے جوڈیشل کیسز کرتے ہیں وہ آج کل کیسز ہی نہیں سن رہے. پھر انہوں نے یہ بھی گفتگو اور بات چیت کی ہے کہ یہ بھی کہا ہے, یحییٰ افریدی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب کا خط موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے از خود اختیارات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اقدام کرنے کی درخواست کی تھی. عمران خان کا خط آئینی بینچ کو بھجوا دیا ہے. آئینی بینچ کی کمیٹی اس خط کو دیکھے اور سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کرے گی. عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر 26ویں آئینی ترمیم, اس کے اندر عمران خان صاحب نے وہاں سے شروع کیا ہے کہ جب عمران خان صاحب یہ تجزیہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں. صدیق جان صاحب نے کہا کہ نہیں, میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, وہ اچھے سیاستدان نہیں بلکہ کسی کے اچھے ترجمان بن سکتے ہیں. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے.